شادی کی رات شوہر نے سختی سے کہا اگر تم میکے گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یوں میری ماں سے ملنے کی خواہش کئی سالوں تک دل میں ہی رہی کیونکہ شوہر کی اجازت ضروری تھی۔ ایک دن شوہر کے دفتر جانے کے فوراً بعد سوچا کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، میں جلدی سے چکر لگا کر آ جاتی ہوں۔ امی سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں رکشہ کروا کر میکے پہنچی تو امی کا چہرہ مجھے دیکھ کر فکر مند ہو گیا، اور جو ہی میری نظر پیچھے کھڑے شخص پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھے ایک بڑی پابندی دی۔ میرا شوہر بولا، ہینا آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے آہستہ آواز میں سوال کیا، عارف آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 19 برس اپنی والدہ کے گھر گزارے، وہ ایک دم اس گھر سے کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ میں کوئی جانور یا بکری ہوتی تو مجھے آپ کی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر میں ایک انسان ہوں۔ یہ سب ناقابل برداشت ہے میرے لیے۔ عارف بڑے غور سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، ہینا تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری والدہ کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرے، یہ اچھی بات تھوڑی تھی۔ عارف اٹھ کر کپڑے بدل کر دوسری طرف رک کر سو گئے تھے، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ شوہر ایسا سلوک بھی کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں اس قدر سخت انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی۔ میں شادی کی پہلی ہی رات ہمت ہارنے لگی تھی، مگر صبح میں نے عارف کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا۔ وہ اچھے تھے، خیال رکھنے والے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری والدہ سے اس قدر پرہیز کیوں تھا کہ وہ ان کا نام سن کر ہی ناراض ہو جاتے۔ میں اپنے میکے کو یاد کر کے چپ چپ کر روتی رہتی تھی۔ ایک دن یوں ہی رو رہی تھی کہ عارف کام سے واپس آ گئے اور بولے، ہینا تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بولی، مجھے صوبیہ یاد آ رہی ہے، اپنی بہن سے ملے بہت دن گزر گئے ہیں۔ ایک دم ہی عارف کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بولے، تمہیں صوبیہ یاد آ رہی ہے یا کامران؟ میں ایک دم چونک گئی۔ میں بولی، عارف آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ کامران صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں۔ میں نے تو کبھی اسے بات تک نہیں کی، ہمیشہ اسے پردہ کیا کیونکہ وہ میرا نامحرم تھا۔ عارف نے سر ہلا دیا اور بولے، ہینا میں تمہیں اس گھر جانے سے فقط اسی لیے روکتا ہوں کہ کامران تمہارا نامحرم ہے۔ میں چپ کر گئی۔ کامران ہمارے گھر 5 سال پہلے کرایہ دار کے طور پر آیا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا تھا ہم 2 جوان بہنیں تھیں اور ایک امی تھی۔ کمانے والا ہمارا کوئی نہیں تھا، اسی لیے امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا تھا۔ پھر میں اور صوبیہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں عارف سے پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے کامران ہمارے گھر میں رہتا تھا تب تو کچھ نہیں ہوا تھا، اب شادی کے بعد اگر میں کبھی کبھار میکے جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن مجھے یاد آیا کہ شادی سے پہلے امی نے بتایا تھا کہ کامران تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلا جائے گا، اسے کہیں اور گھر مل گیا ہے۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کامران اب تک تو گھر چھوڑ کر جا چکا ہوگا۔ اگر یہ بات کسی طرح عارف کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے، لیکن گھر کا حال احوال میں کیسے معلوم کرتی؟ عارف نے تو مجھ سے موبائل تک لے رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا کہ نہ تو تم نے اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے نہ ہی اپنی امی سے، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ میں کسی نہ کسی طرح ان سے پوچھ ہی لوں گی۔ مجھے امی سے زیادہ صوبیہ کی فکر تھی۔ وہ بہت کم حوصلہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی۔ امی تو ویسے بھی سخت تھی، ذرا سا کام غلط ہو جاتا تو وہ سخت سزا دیتی۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں چونک گئی، دروازہ کھولا تو سامنے سحر کھڑی تھی۔ سحر عارف کی اکلوتی بہن تھی، وہ شادی کے 2 ماہ بعد پہلی بار میرے گھر آئی۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس کا ننھا سا بیگ دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ میرے گھر رکنے آئی ہے۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ عارف تو آدھا دن دفتر میں گزارتے اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس نہ تو گھر کے لیے وقت تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سحر کے ساتھ میرا دل بہل جائے گا۔ شام گئی، جب عارف دفتر سے واپس لوٹے تو بولے، ہینا میں ہفتہ بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اسی لیے میں سحر کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے سحر کا بہت خیال رکھنا ہے اور بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا۔ سحر ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ عارف بولے، جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ مرد کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔
सहर अपने भाई की बातें सुनकर हैरान रह गई। वो बोली, भाई आप पहले तो ऐसी सोच नहीं रखते थे। आरिफ ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए और बोले, अब क्या किया जा सकता है। फिर आरिफ का सामान पैक करने के लिए मैं कमरे में चली गई तो आरिफ मेरे पीछे कमरे में आ गए। वो बोले, हिना मैंने आज जो बातें की हैं उन पर अमल ज़रूर करना, उन्हें हंसी मजाक में मत उड़ाना। मैं तुमसे आरिफ घर से चले गए तो मेरा दिल अजीब वसवसों से परेशान सा हो गया। आरिफ जैसे भी थे अपने काम से काम रखते, मेरी 10 बातों के जवाब में एक बात कहते, मगर थे तो मेरे शौहर। उनकी गैर मौजूदगी में मेरा उदास होना फितरी सी बात थी। सहर ने मेरी परेशानी भांप ली। वो बोली, हिना हम सोबिया को भी बुला लेते हैं, उसे तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और मज़ा भी आएगा। मैंने मुंह लटका कर उसे बताया कि आरिफ ने मुझे मना कर रखा है कि शादी के बाद से अब तक ना तो मेरी कभी घर वालों से फ़ोन पर बात हुई और ना ही मैं कभी घर गई। सहर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे भाई को आखिर हो क्या गया है, वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे। फिर सहर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं एक बार घर जाकर उनसे मिल लाऊं, मगर मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे सहर पर शक हो गया था। हो सकता है कि आरिफ ने सहर को मेरी जासूसी पर छोड़ा हो। सहर ने मेरे सामने बहुत सी कस्में खाई, वादे किए कि इस बात का भाई को पता नहीं चलेगा, मगर मैं उस पर यकीन नहीं कर पाई, इसीलिए उसकी पेशकश को ठुकराती रही। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि आरिफ मुझसे नाराज़ होकर मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि मैं एक बार फिर से अम्मी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती थी। मेरी अम्मी अच्छी औरत नहीं थी, इसीलिए मुझे सोबिया की फ़िक्र हर लम्हा सताती रहती थी, मगर फिर भी मैं उसके साथ राब्ता नहीं कर पा रही थी। मैं हर लम्हा उसके लिए दुआ गो रहने लगी थी, लेकिन वक्त ने मुझ पर रहम नहीं किया। 3 साल ऐसे ही पलक झपकते गुजर गए, मगर आज तक मुझे सोबिया की कोई खबर गिरी ना हुई। एक ही शहर में रहते हुए भी वो कभी मुझे रास्ते में नज़र नहीं आई। ऊपर से वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि मैं अब तक औलाद की नेमत से भी महरूम थी। मैं सारा सारा दिन घर में बेजान सी पड़ी रहती। आरिफ ने तो शादी के शुरू में भी मुझे वक्त नहीं दिया, तो अब क्या देते। मगर सहर सहर हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलने आती। हर लम्हा वो मुझे उकसाती कि मैं अपना ख्याल रखूं। वो कहती थी, हिना तुम कब होश में आओगी, जब भाई तुम्हारी इस बेरौनक शक्ल से तंग आकर कहीं और दिल लगा बैठेंगे। मैं हंस कर कहती, सहर तुम्हारे भाई ने कभी गौर से मेरी शक्ल तक नहीं देखी। शादी के शुरू के दिनों में ही वो मुझसे बेजार हैं, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि तुम्हारा वहम है। इसीलिए वो मुझे पार्लर ले जाने लगी। 2 बार पार्लर वो खुद मुझे लेकर गई। मुझे खुद में बेहतरी महसूस होने लगी। यूँ लगने लगा कि मैं मुर्दा नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हूँ। इसीलिए तीसरी बार मैं खुद ही पार्लर चली गई। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। मैं पार्लर पहुंची तो वहां पर सोबिया पहले से ही मौजूद थी। उसका काम हो चुका था, वो बस वापस पलटने ही वाली थी। हम दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो मैंने भागकर उसे गले से लगा लिया। वक्त एक लम्हे के लिए थम सा गया। हम दोनों ही बड़ी देर तक रोती रहीं। फिर मैं सोबिया से जुदा हुई तो बोली, कैसी बहन हो तुम। इन 3 सालों में कभी पलटकर मेरी खबर नहीं ली। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हो सकता है बहन कहीं चली गई हो। उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। उसे किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई। उसका शोहर उसके साथ बुरा सलूक तो नहीं करा। सोबिया इधर उधर नजर चुराने लगी। उसका चेहरा सख्त पड़ चुका था। वो बोली, माफ करना ही ना, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई थी। तभी सोबिया की मासी आके बढ़ी और बोली, बेगम साहिबा ये बच्चा। मैंने मासी की जानिब देखा तो उसके पास 2 बच्चे थे। एक को उसने गोद में उठाया हुआ था और दूसरे ने उसका हाथ थाम रखा था। वो बच्चे मुझे बहुत अपने अपने से लगे, मगर उनकी शक्ल बिल्कुल सोबिया पर नहीं गई थी, लेकिन वो मुझे पहचाने पहचाने से लगे। मैं बोली, सोबिया ये बच्चे किस पर गए हैं। सोबिया घबरा गई थी। इस बात का जवाब उसकी मासी ने दिया। वो बोली, ये बच्चे हूबहू अपने वालिद पर गए हैं। वालिद का लफ्ज़ सुनकर एक बार पे मेरे जख्म हरे हो गए। मैं बोली, सोबिया तुमने साबित कर ही दिया कि सौतेले बहन भाई हमेशा सौतेले ही रहते हैं। अगर तुम मेरी सगी बहन होती तो क्या तुम मेरी फिक्र न करती। तुम मुझे यूं भुलाकर बैठी रहती। हम दोनों ने मिलकर बचपन गुजारा। मैं तुम पर जान छिड़कती थी। अबू जब भी हमारे लिए खिलौने लाते तो सबसे पहले खिलौने में तुम्हारे सामने रखती और कहती, जो पसंद हो वो ले लो। तुमसे जो चीज़ बच जाती वो मैं खुशी से ले लेती। कभी तुम्हारे साथ जिद नहीं की, बल्कि तुम्हें अपने हाथों से नवाले बना बना कर खिलाए, लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। मैंने उसे डांट दिया, जबकि सोबिया परेशान से कुछ लम्हा मुझे देखती रही। फिर बोली, मुझे देर हो रही है, और बाहर निकल गई। मैं हैरान से वहीं खड़ी रह गई। फिर मैं पार्लर से बिना ट्रीटमेंट के ही वापस लौट गई। घर आकर मैं बड़ी देर फूट फूट कर रोती रही। बहन मुझसे गैरों की तरह मिलकर जुदा हो गई। कोई शनासाई उबरती ही नहीं थी उसकी आंखों में। और फिर उसके 2 बच्चे। अल्लाह काश मुझे अपनी औलाद दे देता। कम अज़ कम इस दुनिया में कोई रिश्ता तो मेरा अपना होता। शाम में जब आरिफ घर लौटे तो मुझे इस तरह बुरी हालत में देखकर घबरा गए। वो बोले, क्या बात है हिना, सब कुछ ठीक है ना।
میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ میں بولی عارف مجھے اولاد چاہیے۔ عارف بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے 3 سال ہو گئے ہیں، میں ابھی اولاد جیسی نعمت کے لیے ترس رہا ہوں۔ اگر میں نے تم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تو اس لیے کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تم نے یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو۔ میں اولاد کی خاطر ترستا رہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے ننھے بچوں کی کہلکاریاں گونجے، مگر تم فکر مت کرو ہی نا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں۔ یہ کہہ کر عارف اٹھ کر واش روم میں چلے گئے، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ عارف اوپر سے جیسے بھی سخت نظر آتے ہیں مگر اندر سے میرا احساس کرتے ہیں، مجھے تکلیف نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ ضرور کراؤں گی۔ صبح جیسے ہی عارف گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی۔ 10 بجے میں اسپتال پہنچ چکی تھی اور خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی مل گیا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا تو وہ بولی آپ بالکل تندرست ہیں، آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اگلی بار اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ لائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم کیوں ہیں۔ میں بڑی خوش تھی، میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ شکر تھا کہ مجھ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ کی جانب کامران کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن رکھا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب ہمارے گھر اس کا آنا جانا رہتا تھا اس وقت وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس بڑی دنیا میں ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بولا ہینا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں یوں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو؟ نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم اس انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح کے انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کر رہی ہو۔ اس کے 2 بچے ہو گئے، اس نے تمہارے گھر میں ہی تمہیں قید کر دیا مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ کامران کی باتیں سن کر مجھے چکر آنے لگے، زمین گھومنے لگی۔ اتنی دیر میں کامران کو بلایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ کامران مجھ سے پہ ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ میں بینچ پر بیٹھ کر سہارا لے رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی، مجھے کامران کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے صوبیہ کی تصویر گھوم گئی اور وہ 2 بچے جو بہت پہچانے لگ رہے تھے مگر ان کی شکل صوبیہ سے نہیں ملتی تھی، وہ تو ہو بہو عارف جیسے تھے۔ خدائے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے رکشہ روکا اور اسے اپنے والد کے گھر کا ایڈریس دیا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی، میرا بچپن بھی میرے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی کا انتقال ہو گیا۔ ابو کو لوگوں نے سمجھایا کہ یہ بیٹی کے لیے ضروری ہے، اس لیے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری ستیلی امی گھر آ گئی، وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا خیال رکھتی۔ پھر ان کی گود میں ننھی سی پری آ گئی تو امی بولی ہینا یہ تمہاری بہن بھی ہوگی اور دوست بھی، تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھی، کبھی ستیلے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ابو بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن دونوں مل گئے۔ پھر ابو کا انتقال ہو گیا، میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر گئی، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے صوبیہ کا سامنا کروں جس نے مجھ سے میرا شوہر ہی چھین لیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گرا تو عارف کی آواز سنائی دی، وہ بولا سنبھل کر۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ کامران کی باتیں جھوٹ ثابت ہو۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور عارف پر پڑی، وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بےہودگی ہے؟ عارف میری طرف دیکھ کر سہم گیا۔ امی بڑی اعتماد سے بولی یہ بےہودگی نہیں ہے، عارف میرا شوہر ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مجھے ابو کی موت یاد آنے لگی۔ ابو کے انتقال کے بعد امی اکیلی رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس بلا لیا، وہ امی سے 10 سال چھوٹی تھی مگر امی جیسی ہی لگتی تھی، اس لیے میں نے اور صوبیہ نے اسے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر قسمت یہیں تک محدود نہیں رہی، ہماری امی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسی۔ اب ہم دونوں بہنیں اپنی خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئیں جو بہت ظالم تھی، وہ ہمیں بہت مارتی، اکثر کہتی اللہ تمہاری ماں کو جہنم میں ڈالے جو میری شادی کو بگاڑ کر چل بسی۔ پھر اپنی 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی ہمارے سر ڈال کر چلی گئی۔ میں حال میں واپس آئی، میں نے جا کر عارف کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے عارف؟ عارف نے کہا ہینا میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دی، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہ دے سکا، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہیں کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔
میں نے چھپ کر اسے نکاح کر لیا تھا۔ تمہاری بہن صوبیہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بہت شور مچایا۔ اسے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی کامران سے کر دی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے صوبیہ سے کہا اگر تم نے کبھی ہینا سے ملنے یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی، اسی لیے اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی۔ تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے عارف کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ عارف نے مجھے طلاق دے دی تو میں کامران کے ہسپتال پہنچی۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ ہم ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ صوبیہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی۔ صوبیہ کی ایک بہت پیاری بیٹی ہوئی۔ میں 2 سال تک کامران کے گھر رہی، پھر اس نے میری شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ وہ بہت اچھا ثابت ہوا، اس نے مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دی، جبکہ عارف اور نگت کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔